30 اگست 2022 کے دن قطر کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسٹیٹ سیکیورٹی بیورو نے قطر میں مقیم 8 انڈین ریٹائرڈ آفیسرز کے گھروں پہ چھاپے مارے اور ان کو اریسٹ کر لیا۔ ان 8 انڈین ریٹائرڈ نیوی آفیسرز کے اس اریسٹ کو انتہائی زیادہ خفیہ رکھا گیا اور ان کو قید کے دوران بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا۔ ہر ایک آفیسر جو ہے وہ اکیلا، دوسرے سے الگ تھلگ اکیلا قید رہا اور تقریباً 1 مہینے تک اس اریسٹ کے بارے میں انڈیا میں یا قطر میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ان انڈین آفیسرز کے جو گھر والے تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے ان کی قید کے بارے میں انٹرنیٹ پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے اور انڈین ایمبیسی سے اس بارے میں رابطہ کیا، اور اس طرح قطر میں انڈین ایمبیسی جو ہے وہ قطری حکام کے ساتھ ملی اور ان لوگوں کے اریسٹ کے بارے میں بات چیت کی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ان 8 انڈین نیوی آفیسرز کو 1 اکتوبر 2022 کو ان کے اریسٹ سے تقریباً 1 مہینے بعد کونسلر رسائی دی گئی، یعنی انڈین ایمبیسی کے جو کونسلرز تھے وہ ان کے ساتھ مل سکے۔ اور اس سارے عمل کے دوران قطری حکام کی طرف سے اس بات کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا کہ ان انڈین آفیسرز کو کن الزامات کی وجہ سے پکڑا گیا، ان کا جرم کیا ہے، اس بارے مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ اسی دوران انڈین نیوی نے اپنے ان آفیسرز کی رہائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، قطری حکام پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن قطر نے ان آفیسرز کو رہا کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے بعد انڈین ایمبیسی نے مختلف لا فرمز کو قطر کے اندر مختلف لا فرمز کو ہائر کر کے قطری کورٹس کے ذریعے سے ان آفیسرز کو بیل پر، ضمانت پر ان کی رہائی کی کوششیں کی، لیکن یہ ساری کوششیں بے سود رہی اور 15 مارچ 2023 کے دن قطری کورٹس کی طرف سے ان آفیسرز کو بیل دینے کے لیے جو لاسٹ اپیل تھی وہ بھی خارج کر دی، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد، تقریباً 10 دنوں بعد 25 مارچ 2023 کے دن قطر کی سب سے پہلے درجے کی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس، اس کے اندر ان 8 انڈین ریٹائرڈ نیوی آفیسرز کے اوپر چارجز سبمٹ کیے گئے، یوں سمجھ لیں جیسے چالان داخل کیا گیا یا فرد جرم عائد کی گئی، اور اس فرد جرم میں ان 8 انڈین نیوی آفیسرز کے اوپر اسرائیل کے لیے، اسرائیلی ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کا الزام لگایا گیا کہ یہ 8 انڈین نیوی آفیسرز جو ہیں وہ قطری نیوی کے، قطری امیری نیول فورسز کے حساس معلومات اسرائیلی ایجنسی کو دے رہے تھے۔ اب یہ انڈین نیوی کے ریٹائرڈ آفیسرز کس طرح سے قطر پہنچے اور ان کے پاس قطر کی نیوی کے بارے میں کیا معلومات موجود تھیں اور ان معلومات تک ان کی رسائی کس طرح ممکن ہوئی، اس کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ 2014 کا سال تھا جب عمان کے ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر حسیم النجمی نے ایک پرائیویٹ کمپنی، ایک پرائیویٹ فرم قائم کی جس کا نام الدہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنگ سروسز تھا۔ اس کمپنی کا ہیڈ آفس عمان مسقط میں تھا، جبکہ ایک دوسرا آفس دوحہ میں، قطر میں قائم کیا گیا۔ اس کمپنی کا کام دنیا کی مختلف ڈیفنس فورسز کو، ڈیفنس ایجنسیز کو ٹیکنیکل اسسٹنس دینا تھا، ان کے مینٹیننس کے معاملات یا کنسلٹنگ کے جتنے معاملات تھے، یہ کمپنی ان معاملات کو دیکھنے کے قابل تھی۔ اور سال 2014 میں اس کمپنی نے قطری امیری نیول فورسز، قطر کی جو رائل نیول فورسز ہیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس معاہدہ کے تحت اس کمپنی نے قطر کی نیول فورسز کی جو مینٹیننس کے معاملات تھے ان کو دیکھنا تھا۔ قطر کیونکہ ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی اپنی آبادی بہت کم ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک انتہائی زیادہ امیر ہے، اور اس کی امیری، اس کی دولت کا راز جو ہے وہ اس چھوٹے سے ملک کے ساتھ موجود سمندر کے اندر ہے۔ اس سمندر کے اندر اس ملک کا نیشنل آئل اینڈ گیس فیلڈ موجود ہے، یعنی یہاں سے سمندر کے اندر سے یہ گیس اور تیل نکال کر اس کو دنیا بھر میں بیچتا ہے اور اس سے بے پناہ دولت کما رہا ہے۔ لیکن اپنی اس اوشین ٹیریٹری اور سمندر کے اندر موجود اس گیس فیلڈ کی حفاظت کے لیے قطر کو ایک سٹرونگ نیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ قطر کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے، تو اس کو یہ سٹرونگ نیوی بنانے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کی، دوسری فرمز کی، دوسری کمپنیز کی ضرورت پڑتی ہے، جن سے یہ اپنے بہت سے کام کرواتے ہیں ٹیکنیکل نوعیت کے۔ اور اسی مقصد کے لیے اس عمانی نیشنل حسیم النجمی کی کمپنی الدہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز کے ساتھ قطر کی نیول فورسز نے، قطر کی نیوی نے معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کو فلفل کرنے کے لیے، اس پہ پورا آنے کے لیے اس الدہرہ کمپنی نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا 2015-16 کے اندر۔ اور اس کمپنی کو دنیا بھر سے عام لوگوں کی یا مزدوروں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انتہائی ایکسپرٹس، اپنے فیلڈ کے، ڈیفنس کے فیلڈ کے ماہروں کی ضرورت تھی، اور اس مقصد کے لیے انڈیا سے بھی 75 لوگوں کو ہائر کیا گیا۔ ان 75 میں سے یہ 8 لوگ جن کو بعد میں گرفتار کیا گیا ہے،
وہ بڑے رینکس کے ریٹائرڈ نیوی آفیسرز تھے اور یہ لوگ اس کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد بہت جلدی بڑی پوزیشنوں پر پہنچ گئے. ان میں سے ایک بندہ پرنندو تیواری اس کمپنی کا الدہرا کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا. اس کے علاوہ باقی کے 7 لوگ بھی اس کمپنی کے اندر بڑے عہدوں پر براجمان ہو گئے اور یہ کمپنی آہستہ آہستہ صرف کچھ ہی سالوں میں قطر کی نیوی کی ایک بالکل پارٹنر کی حیثیت اختیار کر گئی اور قطر کی نیوی کے تمام جو مینٹیننس کے کام تھے، بحری جہازوں اور ویسلز وغیرہ کو جو مینٹین کرنے کا، ٹھیک ٹھاک رکھنے کا سارا کام اس کمپنی کے سپرد ہوتا تھا. اس لیے یہ کمپنی ٹیکنیکلی قطر کی تمام نیوی کی جو مشینری ہے اس کو سنبھال رہی تھی. اب قطر اپنی نیوی کی طاقت کو بڑھانے کے لیے سال 2016 میں ایک اٹالین کمپنی فنکینتیری کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، جس کے تحت یہ کمپنی قطری نیوی کو کچھ جہاز، کچھ فریگیٹس اور سیمی ایمفیبیس ٹائپ کی ہلکی قسم کی ایک آبدوز بنا کے دے گی. اس ڈیل میں کچھ بھی کنٹروورشل نہیں تھا، یہ بالکل ایک اوپن ڈیل تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کمپنی کے ساتھ کام کرتے کرتے سال 2020 میں قطر نے اس اٹالین کمپنی فنکینتیری کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا، ایک خفیہ ڈیل کی، اور اس خفیہ ڈیل کے اندر اس کمپنی نے قطر کی نیوی کو اٹالین U-212 اسٹیلتھ سب مرین بنا کے دینی تھی. یہ اسٹیلتھ سب مرینز ایسی سب مرینز ہیں جو سمندر کے اندر غوطہ لگانے کے قابل ہیں اور ان کا میٹیریل، ان کی سٹرکچر، ان کے اوپر جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر موجود جو سونار یا ریڈار ہیں وہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنے، ان کو پکڑنے، ڈھونڈنے کے قابل نہیں ہوتے. اس لحاظ سے یہ اسٹیلتھ سب مرینز جو ہیں وہ کسی بھی نیوی کے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے علاوہ صرف ایران ایک واحد ملک ہے جس کے پاس اس کیپیبلٹی کی حامل اسٹیلتھ سب مرین موجود ہے. اس کے علاوہ کسی عرب ملک کے پاس اس طرح کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل سب مرین موجود نہیں. اب اٹالین کمپنی کے ساتھ اس ڈیل کو خفیہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا بدماش موجود ہے جس کا نام ہے اسرائیل، اور یہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی عرب ملک کو بہتر قسم کی کوالٹی کا حامل جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس سے مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل کی سپیریورٹی ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے قطر نے اٹالین کمپنی کے ساتھ اس ڈیل کو انتہائی زیادہ خفیہ رکھا اور دنیا بھر میں کسی ایجنسی کو اس کے بارے میں کانو کان خبر نہیں ہونے دی. لیکن معاملات اس وقت خراب ہوئے جب 2021 میں اٹلی کے ایک نیوز پیپر نیول نیوز کے اندر اس فنکینتیری کمپنی کے ایک ایکسپرٹ کی جو پریزنٹیشن تھی اس کی ایک سلائیڈ اس اخبار کے اندر لیک ہو گئی، اور یہ سلائیڈ کمپنی کے آفیشلز کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ کمپنی قطر کے لیے 2 اسٹیلتھ سب مرینز بنا رہی ہے. اس لیک کے بعد قطر کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ قطر کی نیوی کے ٹاپ آفیشلز کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ قطر اٹالین کمپنی سے یہ اسٹیلتھ سب مرینز جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن قطر کی نیول فورسز کی کنٹریکٹر یہ الدہرا کمپنی، اس کے ٹاپ آفیشلز بھی اس بارے میں معلومات رکھتے تھے، ان کو بھی اس سب مرین ڈیل کے بارے میں پتا تھا، اور اس بنیاد پر قطر کے اسٹیٹ سیکیورٹی بیورو نے ان 8 انڈین نیوی آفیسرز کو 30 اگست 2022 کے دن گرفتار کر لیا. اور اس کے تقریباً 1 مہینہ بعد جب ان لوگوں کی گرفتاری پبلک ہوئی تو اس الدہرا کمپنی کے CEO حسیم النجمی اس وقت عمان میں موجود تھے. یہ خبر سنتے ہی النجمی جو ہے وہ دوحہ کے لیے روانہ ہوئے اور دوحہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی حسیم النجمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ 3 اکتوبر 2022 کا دن تھا اور اس کے صرف 1 مہینہ بعد نومبر کے پہلے ویک کے اندر ہی حسیم النجمی کو رہا کر دیا گیا، کیونکہ عمان جو ہے وہ قطر کا ہمسایہ ملک ہے اور یہ دونوں ہی عرب ممالک ہیں اور ان کے آپس میں بہترین تعلقات ہیں. اور اس کے علاوہ ممکنہ طور پر حسیم النجمی جو ہیں وہ اس سارے فراڈ کے اندر، اس ساری جاسوسی کے اندر، اس غداری کے اندر موجود نہیں تھے. اور ظاہراً تو یہی لگتا ہے کہ النجمی نے سارا ملبہ ان 8 انڈین نیوی آفیسر پر ڈال دیا ہے. اور مارچ 2023 سے قطر کے اندر ان 8 ریٹائرڈ انڈین نیوی آفیسرز کے اوپر غداری اور جاسوسی کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا. اس مقدمے کی ہیرنگ کے دوران بھی سارے معاملے کو انتہائی زیادہ خفیہ رکھا گیا، کسی قسم کی ڈاکومنٹیشنز جو ہیں وہ لیک نہیں ہونے دی گئی. اور 7 سے 8 مہینوں کے اس ٹرائل کے بعد قطر کی ایک عدالت نے ان 8 انڈین نیوی آفیسرز کو موت کی سزا سنائی ہے. یعنی ٹرائل کے اندر ان کے اوپر جاسوسی کا، اسرائیل کے لیے، موساد کے لیے جاسوسی کا الزام ثابت ہو چکا ہے. اس الزام کے ثابت ہونے کے بعد یہ کمپنی الدہرا جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ایک نئی کمپنی کے حوالے کر دیے گئے. اور اس نئی کمپنی کے اندر موجود وہ 75 انڈین آفیشلز
इंडिया के नेवी ऑफिसर्स, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स जो अल दाहिरा कंपनी के अंदर मौजूद थे, उन सबको फारिग कर दिया गया है। और इस नई कंपनी के अंदर किसी भी भारतीय के, किसी भी इंडियन को रखने के, उसको भर्ती करने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद हमेशा से इकट्ठे काम करते रहे हैं और इसराइल के लिए इंडियन ऑफिसर्स को ट्रैप करना या अपने मकासद के लिए यूज करना इंतहाई आसान काम है। और इस वक्त इंडिया में अपने इन शहरियों को, अपने इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को छुड़वाने के लिए, उनको रिहाई दिलवाने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन जारी है और हुकूमत पर इस हवाले से बहुत ज्यादा दबाव है। अब देखना यह है कि इंडिया अपने बड़ी मार्केट और अपने बड़े तलकात के बुनियाद पर क्या कतर से इन साबित शुदा जासूसों को छुड़वाने के काबिल होगा कि नहीं। और देखना यह भी होगा कि कतरी हुकाम इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच पर किसी किस्म की रिलक्टेंस शो करते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।